نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا
وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلاكما على الخير إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آپ کی اس بستی قصبے میں 12 حاضری کا اتفاق ہوا فخر غلام میں. یہاں کے لوگ الحمدللہ میرے خدمت گزار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، احباب بھی ہیں، نیک بھی ہیں. اللہ اور زیادہ نیک بنائے. ملتان اور پشاور کا سفر بڑا کافی ہے اور آپ کے علم میں نہیں. میری وہ جوانی چلی گئی جو جا کے نہ آئے اور وہ بڑھیپا آ گیا جو آ کے نہ جائے. اب تو قبر آئے گی اب اور کیا آئے گا. یہ دن بڑی مصروفیت کے ہوتے ہیں ہم لوگوں کے لیے. حاجی غلام محمد صاحب دامت برکاتہم ملتان تشریف لائے تو اصرار فرمایا کہ انہی دنوں میں حاضری دینی ہے. مولانا خلیل احمد صاحب مدظلہ کا حکم ہے. حاجی محمد صدیق صاحب میرے پرانے خدمت گزار. بہرحال میں بھی حاضر ہو گیا ہوں، آپ حضرات بھی تشریف لے آئے. بس دعا یہ فرماؤ اللہ پاک ہماری ان گھڑیوں کو قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے.
نہ میری کوئی سیاسی غرض ہے نہ آپ کی کوئی دنیاوی غرض ہے۔ اس سردی میں آپ حضرات جتنے بھی تشریف لائے، نیت یہ ہے کہ چلو اس کالی کملی والے کا ذکر خیر سنیں گے۔ یہ ایک محبت کی دلیل ہے، اور یہ محبت صرف آپ کو نہیں، یہ تو آسمان کے فرشتوں کو رہی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جہاں اللہ پاک نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو مزید بلند فرمانا مقصود تھا معراج کے سلسلے میں، وہاں ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی کہ آسمان والے فرشتے، عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتے، سدرۃ المنتہا پہ رہنے والے فرشتے، بیت المعمور میں رہنے والے فرشتے ہر وقت یہ تمنا کرتے تھے الہی اس یتیم مکہ کا فی الحال دیدار کرے اور ہم محروم رہیں۔ اور جو نبی مجھے اور آپ کو ملا ہے کیا کہنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ معراج والی رات میں جنت سے اللہ پاک نے براق بھیجا، جبریل اور میکائیل علیہ السلام ساتھ آئے۔ جب سوار ہونے لگے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نشر الترتیب میں لکھا ہے کہ جب سوار ہونے لگے آقا تو وہ براق جو جنتی سواری تھی، جانور تھا، اچھل کر پرے جا کھڑا ہوا۔ جبریل امین نے پوچھا کیا بات ہے، امام الانبیاء تجھ پہ سوار ہونے لگے اور تو پرے جا کھڑا ہوا؟ تو کہنے لگا میرا ایک معمولی سا مطالبہ ہے، میری ایک گزارش ہے۔ براق کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کیا ہے؟ کہ میری گزارش اور میری تمنا یہ ہے کہ معراج والی رات میں تو اللہ نے میرا نمبر خدا نے لگا دیا، اور میری تمنا ہے کہ حشر والے دن جب جنت الفردوس میں سرکار تشریف لے جائیں تو آپ مجھے یاد فرما لیں، مجھ پر ہی سوار ہو کے جانا۔ آپ نے فرمایا بے شک وعدہ ہو گیا۔ اب براق جھکا ہوا سامنے کھڑا ہے، اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ جبریل امین نے پھر عرض کیا آقا سوار ہو جاؤ، سارا نظام کائنات منتظر ہے، آپ سوار ہو۔ تو فرمایا میری اللہ میاں سے ایک التجا ہے، جب سوار ہوں گا میری بھی ایک تمنا ہے، میری بھی ایک آرزو ہے، میری بھی ایک حسرت ہے کہ وہ کیا؟ فرمایا میری تمنا یہ ہے کل پل سرات کے پل پہ تلوار سے تیز بال سے باریک نیچے جہنم 1500 برس کا راستہ میری امت کیسے طے کرے گی جب تک میری امت کے لیے اس وقت کی سواری کا انتظام نہ ہو جائے، میں محمد الرسول اللہ سوار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ بات تو معراج شریف کی تھی، میں نے نسبتاً عرض کر دی، انشاءاللہ زندہ رہا پھر کبھی حاضری ہوئی اور معراج کا موقع ہوا پھر آپ کو سناؤں۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا میرے محبوب آپ سوار ہو جائیں، سارے فرشتے منتظر ہیں، استقبالیہ منتظر ہے، تمام کے تمام انتظار میں ہے، بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام انتظار میں ہے۔ میرا وعدہ ہو گیا جتنی تیری امت قربانی میں جانور ذبح کرے گی میں خدا سب کو زندہ کر کے پل سرات سے گزرتے وقت سواری زندہ کر کے مہیا کر دوں گا۔ کون یاد کرے ایسے وقت میں؟ ذرا اندازہ تو لگاؤ، میزبان خدا ہے، مہمان مصطفیٰ ہے، ایسے وقت میں بھی تجھے یاد کیا۔ اور ایک تو ہے، اگر درود شریف کے لیے کہا جائے
चंद आदमी पढ़ते हैं, बाकी चुप के बैठे रहते हैं। तुझे इसकी कीमत का पता नहीं। परवरदिगार आलम ने ये नहीं फरमाया मैं भी नमाज पढ़ता हूं तुम भी नमाज पढ़ो, मैं भी ज़कात देता हूं तुम भी ज़कात दो, मैं भी रोजे रखता हूं तुम भी रोजे रखो, मैं भी हज करता हूं तुम भी हज करो। सारी अमाल में से एक अमल के बारे में फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। ओ लोगों, मेरा महबूब इतनी ऊंची शान का मालिक है, मैं खुदा खुद दरूद भेजता हूं। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जसूली रहमतुल्लाह अलैह ने दलाइलुल खैरात में लिखा है कि मैं सफर कर रहा था, सफर करते करते असर की नमाज का वक्त तंग हो रहा था, मैं एक कुएं पे पहुंचा। तो कुआं तो है, डोल रस्सी नहीं। अब कैसे पानी निकालूं, कैसे वुजू करूं? मेरी परेशानी को देखकर खेलते हुए बच्चों में से एक बच्ची आई और कहने लगी बड़े मियां कैसे परेशान खड़े हो कि बेटी पानी नहीं है, वुजू करना है, पानी पीना भी है, डोल रस्सी नहीं। मैंने कहा अच्छा बगैर डोल रस्सी के पानी नहीं आ सकता? कमाल है बच्ची, तेरा कैसे निकल आएगा? उन्होंने कहा अभी आता है। उस मामूल थोड़ी सी उम्र की नन्ही मुन्नी बच्ची ने कुएं में मुंह करके थूक दिया और पानी उबलकर ऊपर आ गया। अल्लाह वाले ने वुजू भी फरमा लिया, पानी भी पी लिया, नमाज पढ़ी और वो बच्ची फिर जाकर बच्चों में खेलने लगी। तो अल्लाह वाले कहते हैं कि मैं उस बच्ची के पास गया और हाथ पकड़ के मैंने कहा बेटी तू ऐसा क्या अमल करती है जो अल्लाह के यहां इतनी मकबूल है? वो कहने लगी बड़े मियां मैं किस अमल जोगी हूं, क्या मेरी उम्र है? अलबत्ता मेरी वालदा मेरा इस बात का इंतजाम करती है, मैं जब तक 1000 दुरूद शरीफ रोजाना पूरा ना कर लूं मेरी अम्मा मुझे सोने नहीं देती। कभी बच्चों की यूं तरबियत हुआ करती थी, कभी माएं अपने बच्चों को यूं संभाला करती थी। आज की भी तो मां है, सबसे पहले बच्चों को कंजरियों के गाने याद कराने का तरीका बना हुआ है। इसलिए खुदावंद करीम ने ऐलान करते हुए फरमा दिया घबराओ ना, अगर तुम बाज नहीं आते तुम मेरी कुदरत बड़ी निराली है, मेरी अजमत बड़ी निराली है, मैं खुद तुमसे मनवा लूंगा। तुम जैसे हजारों आए हजारों गए, तुम अपने आप को क्या बनाए फिरते हो? फरमाया वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, मैंने तुमसे पहले मुल्क के मुल्क वीरान कर दिए, बर्बाद कर दिए, उनके नामो निशान भी जमीन पे नहीं मिलते। मैं जब नाराज हो जाऊं बर्बाद करने के मेरे पास बड़े तरीके हैं। फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून, जिब्रील अमीन ने एक चीख मारी, सारी कौम के जिगर फट गए। हम कुरान से दूर हो गए। आसमानी कलाम खुदावंद करीम का कलाम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 बरस तक जिसकी अपनी जुबान से तिलावत फरमाई, आज हम उससे दूर हो गए। और इसी पर बस नहीं, वाक़यात बताए कुरान करीम ने। एक कौम थी, अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि तुम सारा हफ्ता मछलियां पकड़ो और खूब खाओ, और हफ्ते में एक दिन शनिचर के दिन, क्षण क्षण के दिन, हफ्ते वाले दिन तुमने न मछली पकड़नी है और न खानी है। एक दिन तुम्हारे लिए मना है। अब
خداوند کریم آزماتے بھی تو ہیں. اتوار کو، سوموار کو، منگل، بدھ، جمعرات، جمعے کو مچھلی ڈھونڈی نہ ملے اور ہفتے کے دن سامنے پھرے تیرتی ہوئی. سب کے منہ میں پانی آیا بھی، یہ کیا قصہ ہے؟ آخر تدبیر نکالی کہ دریا کے برابر میں ایک کھڈا مارو، ایک گڑھا کھودو، اس میں پانی بھرو، مچھلیوں کو ہفتے کے دن دھکیل کر اکٹھا کر لو، پکڑیں گے اتوار کو. وقت کے علماء نے کہا غلطی کر رہے ہو، ایسا نہ کرو. لگا دیکھو جی، پکڑنا منع ہے، کھانا منع ہے، دھکیلنا منع کہاں ہے؟ کھڈے میں اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں منع ہے. آج ہمیں بھی کئی لوگ ملتے ہیں، دکھاؤ قرآن میں فجر کی 2 رکعت کہاں ہیں، زور کی 4 رکعت کہاں ہیں، عصر کی 4 رکعت کہاں ہیں، مغرب کی 3 رکعت کہاں ہیں. بڑے لوگ ملتے ہیں اور وہ تسلیم بھی نہیں کرتے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا، ایک بابو مجھے کہنے لگا کہ حضرت یہ کتا کیوں پلیت ہے، کتا کیوں ناپاک ہے؟ تو مولانا لکھتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ بھی اللہ رسول کا حکم ہے. وہی ملاؤں والی بات کہی، پھر عقل کی بات بتاؤ. مولانا فرماتے میں نے پہلے مسئلہ بتایا تھا، پھر گھسلا مار دیا کہ اس لیے پلیت ہے کہ اپنی برادری کا بڑا غدار ہے. تو کہنے لگا اب سمجھ میں آئی بات. تو لوگ مسئلہ نہیں سمجھتے، اور مسئلے کی عظمت اس لیے نہیں رہی کہ عمل کرنے کا پروگرام ہی نہیں. تو انہوں نے کوئی زیادہ ہیرا پھیری نہیں کی تھی، صرف ایک مسئلے میں ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے بجائے اکٹھی کرنی شروع کی. اللہ کا قرآن کہتا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. شام کو آدمی سوئے، بڑے بڑے جوان سوئے، قد و قامت والے سوئے، بڑی بڑی خوبصورت عورتیں سوئی، بڑی بڑے بدماشیاں کر کے سوئے، حرام خوری کر کے سوئے. صبح کو اٹھے تو سارے کے سارے کتے سور بن گئے. جو خدا ماں کے پیٹ میں شکل بنا سکتا ہے وہ بگاڑنے پہ بھی قادر ہے. ہزاروں کی بگڑی اس دنیا ہی میں بگڑ جاتی ہیں. اچھا بھلا آدمی شام کو سوتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے تو فالج ہوا ملتا ہے. نہ ہاتھ کام کرتا ہے، نہ پیر کام کرتا ہے، نہ زبان کام کرتی ہے. جس زبان سے ساری عمر کنجریوں کے گیت گائے، گالیاں دی، بکواس کی، آج وہ زبان بند ہو گئی. اے کاش اس زبان سے قرآن پڑھتا، اس زبان سے کلمے کا ورد کرتا، اس زبان سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھتا. ربیع الاول کا مہینہ ہے، مناسبت سے چیزیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. حدیث بات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جب اپنی قبر سے اٹھیں گے، میدان محشر میں آئیں گے تو ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی، اور اتنی زبردست خوشبو ہوگی کہ میدان محشر مہک اٹھے گا. لوگ کہیں گے الہی یہ کون سے نبی ہیں؟ جواب ملے گا نبی نہیں، کالی کملی والے کا امتی ہے اور ان کا عاشق ہے. سارا دن ساری رات ہر وقت درود پڑا کرتا تھا. موت آئی تو درود پاک پڑھتے ہوئے موت آئی. اپنی قبر سے اٹھا تو میرے محبوب پہ درود پڑھتا ہوا اٹھا. آج مزاج نہیں لوگوں کا. اس لیے قرآن کریم نے للکارا اور فرمایا اقترب للناس حسابهم
وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا، موت کی گھنٹی بجنے والی ہے اور ابھی سوئے ہوئے ہو۔ اسی لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو اس وقت اپنے آپ کو بچا کر کے چلنا، ذرا سنبھل کے چلنا، حالات کو دیکھ کے چلنا۔ لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ بڑے ڈھیرے سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے مجمع کے ساتھ نکلے گا۔ حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رکھتی نہیں۔ آج کون سا وقت ہے اور وہ کون سی چیز ہے جو ہم نے چھوڑ رکھی ہے؟ اسی لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ تمہاری آنکھوں کے اشارے بھی میں دیکھتا ہوں، تم جو آنکھ کا اشارہ کرتے ہو خدا کہتا میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور میں تو وہ بے نیاز ہوں، پہاڑ کی غار میں اگر کیڑی چلے تو مجھے اس کے پیروں کا کھڑکا سنائی دیتا ہے۔ بڑا بے نیاز ہے۔ لوگ اس کی بے نیازی کو خدا جانے کب مانیں گے۔ یہ اتنے پھل ہیں، کیلا ہے، سنترا ہے، مالٹا ہے، انگور ہے، خربوزہ ہے، تربوز ہے، یہ کتنا مٹھاس ہے ان میں۔ کبھی تم نے سنا کہ اللہ میاں کا شوگر مل فلاں جگہ لگا ہوا ہے؟ اگر اس کے بھی مل ہوتے تو زمین پہ جگہ ہی نہ ہوتی۔ اپنی قدرت کاملہ سے ہر پھل میں مٹھاس پیدا کر رہا ہے اور ضرورت کے مطابق پیدا کر رہا ہے۔ اور رنگ نہیں کبھی اللہ کے فرشتے کہیں خریدنے گئے، پھلوں کے رنگ تو دیکھو، درختوں کے پتے تو دیکھو۔ آج کل علاقے میں گندم کی کاشتکاری کا زمانہ ہے، زمیندار کنک کے گندم کے دانے بکھیر کر اوپر مٹی میں دبانے کی کوشش کرتا پکھی نہ کھا جائے۔ اتنا بڑا ڈھیم آ جاتا ہے کنک کے دانے پہ، اندازہ لگاؤ دانے کی کیا حیثیت ہے، اور اوپر اتنا بڑا ڈھیلا ڈھیم ہے دانے کے۔ اللہ فرماتے ہیں تو گھر میں سویا ہوا تھا، تو آرام کیا کرتا تھا، تو رضائی میں ہوتا تھا، اس دانے کو چیر کر بیچ میں سے باریک سوئی ڈھیم کے اندر سے باہر کس نے نکالی؟ پھر ایک ایک دانے کے ہزاروں دانے بنا کر کے، اور میرے سوا تجھے لوٹانے والا کون ہے؟ تم آپس میں کسی کو ادھار دے کر کے پورے تو لے کے دکھاؤ، اور میں خدا ہوں، ایک ایک دانے کا ہزار ہزار دانوں میں جواب دیتا ہوں، اور پھر بھی تیری سمجھ میں میری خدائی نہیں آتی۔ اس لیے فرمایا میرے محبوب ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کا ذکر بڑا بلند کر دیا، جہاں تک میری خدائی ہوگی میرے محبوب وہاں تک تیری بادشاہی ہوگی۔ حضرات صحابہ کرام نے انہی چیزوں کو اپنایا اور وہ پوری دنیا میں کامیاب ہو گئے۔ تو رات میں نے وہاں صدر میں موضوع چھوڑا تھا، درمیان میں سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم
ابھی 10 دن باقی ہیں پیدائش میں. یمن کا بادشاہ ابرہا ہاتھیوں کی فوج لے کر بیت اللہ کو گرانے آیا، منہدم کرنے آیا، ختم کرنے آیا. اور عرفات اور منا کے درمیان میں مزدلفہ سے بائیں طرف ایک میدان ہے جس کو وادی محصر کہتے ہیں، یہاں آ کر اپنا پڑاؤ ڈال دیا. تو عبد المطلب کے اونٹ وہاں چل رہے تھے، پکڑ لیے بادشاہ نے. مکے میں یہ خبر پہنچی. اب پہلے تو اس نے یہ کیا کہ کعبے کی طرح اپنے ملک میں ایک کوٹھا بنایا اور لوگوں کو کہا کہ اس کا طواف کرو، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، یہی کر لو. آج کل ہمارے شہروں میں بھی لوگ بناتے ہیں نا، بیت اللہ بناتے ہیں، کعبہ بناتے ہیں، اور کئی بے وقوف مرد عورت جا کے اس کا طواف کرتے ہیں. کمرے جو ہوئے لوگوں نے ابرہا بادشاہ کا بنایا ہوا جو کعبہ تھا، کوٹھا تھا، وہ پخانے سے بھر دیا. ان لگا ٹھیک طواف کیا لوگوں نے، جب تک میں اس کعبے کو نہ گراؤں میرے کعبے کو لوگ نہیں تسلیم کرتے. بس اس نشے میں ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا اور عبد المطلب کے حضور کے دادا کے اونٹ پکڑ لیے. تو مکے میں جب خبر پہنچی تو عبد المطلب آئے، اور متولی عبد المطلب تھے اس زمانے میں. تو ابرہا بڑا خوش ہوا کہ کوئی بات چیت کریں گے. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تیرے سپاہیوں نے میرے اونٹ پکڑے. ابرہا کہنے لگا کہ اونٹوں کی بات کرتے ہو، کعبے کی بات نہیں کرتے؟ کھٹک کھٹک مت کر. فرمایا کہ اونٹوں کی بات کرتے ہو، کعبے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میں تو تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں، میں تو تمہارا بیت اللہ ڈھانے آیا ہوں. عبد المطلب نے جواب دے دیا، فرمایا کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے. کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے. جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر و بر کا مالک ہے. میرا مال اونٹ ہے، میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں، اور کعبہ میرا نہیں ہے، کعبے والا جانے اور تو جانے. میں تجھ سے کعبے کی کوئی بات نہیں کرتا. وہاں تو اتنی بات کی عبد المطلب نے، اور گھر آیا اور اپنی بیوہ نو سیدہ آمنہ سے کہا، آمنہ ذرا کھڑی ہو جاؤ، اٹھو میری ساتھ چلو. ابا کدھر جانا ہے؟ فرمایا کعبے کو گرانے کے لیے ظالم آیا، تجھے ساتھ لے کے چلوں گا، بیت اللہ میں دعا مانگنی ہے. کیا وقت ہوگا؟ دادا آگے آگے ہے، سیدہ آمنہ پیچھے پیچھے ہے. دو جہان کی دولت بادشاہ کو لے کر کے سیدہ آمنہ چل رہی ہے. کعبے میں جا کر حضرت آمنہ کو کھڑا کر دیا اور غلاف ہاتھ میں پکڑا دیا. عبد المطلب کہنے لگا، دعا مانگی جنابی آمنہ کو پاس بٹھلا کر. دعا مانگی جنابی آمنہ کو پاس بٹھلا کر. الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر. یہ عالیشان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں ہے، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں. دعا مانگی عبد المطلب نے، مولا اس معصوم بچے کا صدقہ مانگتا ہوں، کعبے کی حفاظت فرما.
آواز آئی عبد المطلب جاؤ آرام کرو، مکی کے سرداروں سے کہو آرام کریں، قریش والے آرام کریں، مکے کے سارے چودھری آرام کریں، تمام کے تمام اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، میں جانوں میرا کعبہ جانے۔ اور اس نے ہاتھیوں کی فوج کو چلایا۔ قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے یاد نہیں کیا ہاتھی والوں کے ساتھ خدا نے کیا کیا تھا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ آواز آئی، جن فرشتے حاضر ہوئے، ہم جائیں؟ فرمایا نہیں نہیں، اس کمینے کے مقابلے میں تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جن آئے ہم جائیں؟ فرمایا نہیں، تمہاری کوئی ضرورت نہیں، آج آدمیوں کی ضرورت نہیں، جنوں کی ضرورت نہیں، فرشتوں کی ضرورت نہیں، الہی پھر مقابلہ کون کرے گا؟ فرمایا ہاتھیوں کا مقابلہ اگر چڑیوں سے نہ کراؤں تو میری خدائی کیا ہو؟ ایک طرف ہاتھی ہو، ایک طرف چڑیا ہو، ایٹم بم کا کام کریں گی چڑیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو حکم دیا جاؤ آج تمہاری ڈیوٹی ہے۔ اب بتاؤ چڑیا کیا بگاڑیں گی جی ہاتھیوں کا؟ فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ان چڑیوں نے پنجوں میں کنکر اٹھائے اور ہاتھیوں پہ برسائے۔ یوں لکھا مفسرین نے، ایک ایک کنکر 7 ہاتھیوں کے اندر سے گزر گئی۔ ساری ہاتھیوں والی فوج قرآن کہتا ہے ایسی کر دی جیسے جانور چارے کو چبا کے کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ برکات ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی، ولادت باسعادت کی۔ ابھی تو تشریف لا رہے ہیں، حالات دیگر کو بگڑتے چلے جا رہے تھے، سنبھلنے کے شروع ہوئے۔ فرمایا میں نے وہ ذات تمہارے سامنے لا کے کھڑی کر دی جس کا سارے جہان کو انتظار تھا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ رات آئی پیدائش والی تو مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، بڑے آرام سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ایک نفسیاتی چیز بھی عرض کرتا چلوں، یہ مرد نہیں سمجھیں گے، عورتیں سمجھتی ہیں۔ عورت کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس بات کا بڑا شدت سے انتظار کرتی ہے کہ دائی یا دادی یا نانی یا ماسی گھر کی کوئی عورت بول کے بتائے، جلدی کرے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ اسے بڑا انتظار ہے۔ اب سیدہ آمنہ کے یہاں دائی کون تھی؟ فرماتی ہیں میں جلدی سے اٹھی کہ اپنے محبوب کو تو دیکھوں، نہ گندگی تھی، نہ غلاظت تھی، نہ نلانا پڑا، نہ دھلانا پڑا۔ فرماتی ہیں جب میں اٹھ کے بیٹھی اور میں نے اپنی نگاہ جمائی تو دیکھتی کیا ہوں، میرے محبوب نے دنیا میں قدم رکھتے ہی ماتھا زمین پہ رکھ دیا، اور یہ ثابت کر دیا لوگوں یہ میری جبین نیاز اس ایک دروازے پہ جھکے گی،
اور ساری خلقت کے میں ماتھا ایک اللہ کے دروازے پہ جھکانے کے لیے آیا، سینے سے لگایا میرے سینے میں. فرماتی ہیں چچے سارے اکٹھے ہو گئے، بھی یتیم بھتیجا پیدا ہوا، چلو خوشی میں. سارے چچے آئے. اب جتنی دائیاں بنو سعد کی آئی تھی وہ یتیم سمجھ کر چھوڑ کے جا رہی ہیں. کتابوں میں یوں ہی لکھا ہے کہ یتیم سمجھ کے دائیاں چھوڑ کے چلی گئی کہ یہاں انعام کون دے گا، اجرت کون دے گا، معاوضہ کون دے گا، پیسہ کون دے گا. مگر پخے کے لوگوں، پشاور کے لوگوں، قاری حنیف کہتا میں یہ بات نہیں مانتا. ان دائیوں کو الزام نہ دو کہ حضور کو یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی، جب دولت اور امانت حلیمہ کی ہے کوئی اور کیسے لے جاتی. امانت حلیمہ کی ہے، کوئی اور کیوں لے جائے؟ کیوں غریبوں کو الزام دیتے ہو کہ یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی؟ ارے یہ یتیم کہاں ہے، یہ تو سارے جہان کا وارث ہے. اور حضرت حلیمہ کو کسی نے بچہ نہیں دیا، کمزور تھی. ایک بچہ پہلے گود میں تھا کہ بھئی یہ دو کو کیسے پالے گی، یہ تو نقصان پہنچائے گی. چلتے چلتے اپنے خامند کو کہنے لگی چلو اس یتیم کو ہی لے چلیں خالی ہاتھ جانے سے. انہوں نے کہا تیری مرضی. دروازے پہ دستک دی، اندر آئی، کہنے لگی آمنہ سنا ہے تیرا بچہ یتیم ہے؟ کہ ہاں حلیمہ یتیم ہے. کہنے لگی دکھا تو صحیح. یوں لکھا علماء کرام نے سیدہ آمنہ نے چٹی چادر سرکار کے مکھڑے سے اٹھائی. حلیمہ کہتی ہے مجھے اتنا نور کا لشکارا لگا میری آنکھیں چنجھا گئی، میں برداشت نہ کر سکی. حلیمہ کہتی ہے آمنہ مبارک ہو، یہ یتیم ہے، چاند شرما رہا ہے. ایسا بچہ میری آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا. میں نے بھی ہزاروں بچے دیکھے، میری آنکھ نے ایسا بچہ نہیں دیکھا. آمنہ کہتی ہے حلیمہ میری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا. جبریل آ گئے. حلیمہ آمنہ تم نے تو صرف عرب کے کچھ خاندان کے بچے دیکھے ہوں گے، میں مشرق میں پھرتا ہوں، مغرب میں پھرتا ہوں، شمال اور جنوب میں پھرتا ہوں. اس مالک کے کائنات کی قسم ہے ایسا حسین میں جبریل کی آنکھ نے نہیں دیکھا. آواز آئی جبریل تو کیسے دیکھ لیتا؟ مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے آج تک ایسا حسین پیدا کیا ہی نہیں. نرالی صورت. اچھا الہ العالمین اب تک تو نہیں بنایا تھا، اب تو بنایا کرو گے. اب تو شروع ہو گیا نا مسئلہ، اب تو بناؤ گے نا. فرمایا نہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب اس جیسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں اور نہ دکان آئینہ ساز میں. اللہ فرماتے ہو لوگوں یہ ایک ہی صورت میں نے بنانی تھی، جس سانچے میں اپنے محبوب کی صورت کو ڈالا میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا. اب اور بنانے ہی نہیں ایسے، ایک کے لیے سانچہ تیار کیا تھا. حلیمہ کو فکر لگا کہ دولت بڑی عظیم ہے، میں کمزور عورت ہوں، کوئی اور نہ آ جائے.
یہ دولت مجھ سے چھین نہ جائے. کہنے لگی آمنہ جلدی کرو مجھے دو، میرا گھر بڑا دور ہے، سارا قافلہ جا چکا ہے، جلدی کرو مجھے اٹھا کے دو، میرے حوالے کرو، جلدی کرو. جب دولت ملتی ہے تو ہر آدمی خوف کھاتا ہے کوئی اور نہ آ جائے. بازاروں میں آپ دیکھتے ہیں نا، اگر بازار میں کسی کو کوئی پڑی ہوئی چیز دکھائی دے جائے تو سیدھا نیچے جھک کے نہیں اٹھاتا. کبھی کوئی دکاندار ساتھ جی نہ ہو جائے، جوتا ٹھیک کرنے کے بہانے سے بیٹھ جاتا ہے. ایویں انگلوں چپل انگل ماردا چپل نو، بھائی دعا سمجھا بھی اپنی چپل کھیڑی ٹھیک کرتا پہ. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی شے بازاروں لبے نا مسجد دے غسل خانے آ وڑتے ہیں ویکھن واسطے ہے کیڑی شے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا ساتھی نہ بن جائے، شریک نہ بن جائے. تو حلیمہ کہنے لگی جلدی کرو میں جاتی ہوں. یوں لکھا علماء کرام نے، حضرت حلیمہ جب لے کے چلی دروازے تک، باہر تک سیدہ آمنہ 4 مرتبہ دوڑ دوڑ کر آئی. حلیمہ مجھے میرے یتیم کی زیارت کرا، زندگی کا کچھ پتہ نہیں، مجھے اور دکھا دے، میری آنکھیں دیدار سے رجتی نہیں، میں نہیں رج پاتی. اب حلیمہ اپنی گود میں لے کر ڈاچی کے اوپر بیٹھ گئی جو حلیمہ کی ڈاچی تھی، اور اپنے خامند کے شوہر کے کان میں کہنے لگی جلدی کرو مٹی سے نکلو. ہوں کوئی اور سبب نہ بن جائے. حلیمہ کا خامند ڈاچی کو اٹھاتا ہے، ڈنڈے مارتا ہے، ہوش ہوش کرتا ہے، وہ اٹھتی نہیں. حلیمہ پریشان ہے. مالک کائنات نے ڈاچی کو سمجھا دیا، او ڈاچی تو بھی میری مخلوق ہے. یہ حلیمہ کا خامند، حلیمہ کا گھر والا میرے محبوب کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے، کنڈ کیتی بیٹھا ہے، بے ادبی کر رہا ہے. بے ادبوں کو اٹھا کر لے جانا تیرا کام نہیں. پشاور کے مسلمانوں بے خبری میں اگر پیٹ کرے، ڈاچی اٹھا کر نہیں لے جاتی. تم جان بوجھ کر نبی کے دین کو ٹھوکر مارتے ہو، تم جنت میں کب جاؤ گے؟ جان بوجھ کر دین کو مٹاتے ہو اور اپنا الو سیدھا کرتے ہو. حلیمہ کہنے لگی بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اپنی گود میں لے لیں. جب سرکار کو حلیمہ کے خامد نے گود میں لیا، ڈاچی خود بخود کھڑی ہو گئی. کھڑی نہیں ہوئی، دوڑ پڑی، دوڑی نہیں برق رفتار بن گئی. وہ جو 2 دن پہلے قافلہ چلا تھا، انہوں نے جب دیکھا پیچھے سے تیز رفتار کوئی سواری آ رہی ہے، ایک دائی نے آواز لگائی تمام قافلہ ایک جگہ جمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائے. ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی لٹیرا آ رہا ہے، کوئی قافلے کو نہ لوٹ لے، تمام اکٹھے ہو جاؤ. ایک تیز نگاہ والی دائی پیچھے کو دیکھ کے کہنے لگی لٹیرا نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے 2 جہان کے مقدر کا سویرا آ رہا ہے، سویرا آ رہا ہے. تجھے کیسے پتا چلا؟ کہنے لگی دیکھو ستارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جب پاس سے گزری ڈاچی، دائیوں نے کہا کس سے بدل کے لائی ہے؟ تیری سواری تو کمزور تھی، چل نہیں سکتی تھی. کہنے لگی میں بھی وہی، میرا خامد بھی وہی، میری ڈاچی بھی وہی. آؤ مبارکباد دو، میرا شاہ سوار بدل گیا.
جس ڈاچی پہ حضور سوار ہو جائیں وہ ڈاچی برکت والی بن گئی، جس کی گود میں آ جائیں وہ بندہ برکتوں والا بن گیا، جس کے گھر میں تشریف لے آئے وہ گھر برکت والا بن گیا، زمین کے جس ٹکڑے پہ قدم رکھ دیا وہ ٹکڑا برکت والا بن گیا، جہاں تھوک دیا وہاں سے خوشبو کے حلے اڑ گئے۔ اور لوگوں، جس کو آج بھی اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کے سلایا ہوا ہے، ابو بکر آج تک کامل نہیں بنا۔ عقل کا علاج کرو۔ صحابہ کرام کی عظمت ہر آدمی نہیں جانتا۔ صحابہ کرام اتنی اونچی شان کے مالک ہیں کہ اس دنیا میں نبی کے بعد اس جیسی جماعت کوئی آئی ہی نہیں۔ علماء بیٹھے، ایک مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں، جس نے پیار کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے حضور کو دیکھا وہ کیا بن گیا؟ زور سے بولو۔ صحابی۔ جس نے پیار کی، محبت کی نگاہ سے حضور کے چہرے کا دیدار کیا وہ کیا بن گیا؟ صحابی۔ اور جس کو کالی کملی والے نے محبت کی نگاہ سے دیکھا وہ کیا بن گیا ہوگا؟ حضور نے جس کو پر محبت بھری نظر ڈال دی، کیا کہنا اس کا؟ تو ہم تو ایک بات جانتے ہیں، میرے نبی کا مدینہ بھی نرالا، میرے نبی کا پسینہ بھی نرالا، میرے نبی کا کپڑا بھی نرالا، میرے نبی کے رشتہ دار بھی نرالے۔ آج اگر تمہارے پخ غلام میں گورنر رشتہ کرنے کے لیے کسی کے یہاں آ جائے، گلی گلی میں دھوم مچے گی، چنگا مزے ہو گئے، گورنر لا رشتہ داری ہو گئی، وہ کمال ہو گیا۔ اور اگر صدر آ جائے پھر تو خوشی کے مارے کہیں مر جائیں گے۔ ہاں نا، دنیا کی خوشی بہت جلدی ہوتی ہے آدمی کو۔ اور کیا کہنا بچارے ان لوگوں کا۔ وہ ایک آدمی گاڑی میں سفر کر رہا تھا، اس کے بیٹے کا نام عبدالسلام تھا۔ لوگ آدھا نام لیتے ہی ہمیشہ سے۔ اسٹیشن پہ گاڑی کھڑی تھی، بچہ کہنے لگا ابا پانی پیوں، پیاس لگی۔ انہوں نے کہا سامنے نلکا، جلدی کر گاڑی کھڑی ہے، باغ کے پیا۔ اس نے جا کے پانی پینا شروع کیا، گاڑی چل پڑی۔ اس نے کھڑکی میں سے آواز دی، ارے اسلام! ڈبے والے کہنے لگے زندہ باد۔ اس نے پھر کہا اے اسلام! لوگ کہنے لگے زندہ باد۔ گاڑی چلی گئی، بچہ رہ گیا، اور کہنے لگا تمہارا بیڑا غرق ہو، میرا بچہ رہ گیا، تم زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہو۔ وہ یہی نعرے ہیں۔ ایک مرتبہ لاہور گلبرگ میں گرمی کا موسم میں گیا ہوا تھا، عصر کے بعد یوں ٹہلنے کے لیے ہم باہر نکل گئے تو لاہوری ایک جنازہ لے کر آئے۔ ان کی ایک عادت ہے، جب کندھا کوئی بدلتا ہے نا، زور سے کہتا کلمہ شہادت۔ جنازہ پاس سے گزرا، ہم بھی کھڑے تھے، ایک آدمی نے یوں ہی آواز لگائی کلمہ شہادت، سارے کہنے لگے زندہ باد۔ قبرستان میں کھڑے ہیں۔ اب یقین کرے مجھے ہنسی آئے، میں ڈروں لوگ کہیں گے مولوی پتہ نہیں کس دماغ کا ہے، جنازہ پاس سے گزر رہا، ہنس رہا ہے، کپڑا منہ میں لے کے میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اللہ تجھے بھی پتہ چل گیا نا ایسی قوم پیدا کرنے کا، قبروں میں بھی زندہ باد کے نعرے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی بڑا آدمی شادی کے لیے آئے تو لوگ بڑا تعجب کرتے ہیں، اور اندازہ لگاؤ اس دروازے کا کیا کہنا جس دروازے پہ امام الانبیاء دلہا اور گھوٹ بن کے آیا، اور کیا کہنا اس جوان کی عظمت کا جو حضور کے دروازے پہ دلہا بن کے 2 دفعہ آیا۔ سیدنا عثمان اور نبی کی تمام چیزیں نرالی ہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں فرماتے ہیں او لوگو، مالک کائنات کی قسم،
میں نے ساری زندگی میں کبھی گالی نہیں دی، ساری زندگی میں۔ فرماتے ہیں او لوگوں، مالک کائنات کی قسم، عثمان کہتے ہیں میں نے ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو سونے بھی کوئی یہ قسم چاہ سکنا ہے کہ میں ساری زندگی جھوٹ نہیں مارا، ایک قسم تو چاہ سکنے ہوں میں ساری زندگی میں سچ کدے نہیں بولا۔ یہ ایک عثمان کی شان ہے جو اس طرح کی قسم کھاتا ہے، اور فرماتے ہیں میں نے ساری عمر میں، ساری زندگی میں کبھی گیت نہیں گایا، ساری عمر۔ ایک ہمارا معاشرہ بھی دیکھو، بڈھا ہے، چٹی داڑھی ہے، کام کر رہا ہے، اندر کنجری گھسی ہوئی ہے، قبر کی تیاری ہے، بالکل قریب لگا ہوا ہے۔ اتنے تو پھر بھی خیر ہے، سارے پنجاب دا حال اتنا برا ہے، چنگا بھلا بڈھا بس میں سوار ہوئے نا، استاد جی ٹیپ کوئی نہیں، آخر ہے کہ مڑ رونقا شونقا کوئی نہیں، سن بچائی ہوئی ہے کہ ادھر گانا ہوتا ہے، منہ نال بھی پیرا نال بھی ڈول بجانا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ٹھک ٹکر ہو گئی۔ ہن مرن والے جڑے اداں دے نے پھر او پانی پانی کرتے ہیں، جڑے نیڑے والے لوگ بھج کے آتے ہیں وہ انہاں دے کھسے فرولتے ہیں، وہ جیسی روح ویسے ہی فرشتے، جیسے ہم ایسے ہمارے ہمدرد۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او لوگوں، کسی نے کالی کملی والے سے ایک صورت یاد کی ہوگی، کسی نے 2 صورت یاد کی، کسی نے سپارے یاد کیے، میں مالک کی کائنات کی قسم کھاتا ہوں، الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن میں نے حضور سے یاد کیا۔ اور ایک بات تو ایسی فرمائی کہ حیران ہوں گے آپ، ایسا لوگ اگر تھوڑا جا خیرات کروں، سارا دن انہوں گاندے ہیں، دسدے ایک دوسرے نو۔ عثمان فرماتے ہیں او لوگو، مالک کائنات کی قسم، جب سے میں نے کلمہ پڑھا آج تک کوئی جمعہ ایسا نہیں جس جمعے کو میں نے ایک غلام خرید کے اللہ کے نام پہ آزاد نہ کیا ہو۔ اتنا سخی عثمان، یوں ہی تو نہیں، سرکار تشریف فرما ہے، آرام سے قدم دراز فرمائے ہوئے ہیں، صدیق اکبر تشریف لائے اسی طرح بیٹھے رہے، فاروق اعظم تشریف لائے اسی طرح بیٹھے رہے، عثمان آئے اٹھ کے بیٹھ گئے، قدموں پہ کپڑا ڈال لیا، پوچھا گیا کالی کملی والے کیا بات ہے؟ فرمایا عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، لطف آئے گا توجہ اگر کریں گے، ایک بات جو عثمان نے کہی وہ صحابہ کی جماعت میں بھی کوئی نہیں کہہ سکا، 1,29,000 صحابہ میں سے کوئی نہیں کہہ سکا، انفرادی چیز ہے، نرالی شان ہے، کتنا ادب، کتنا احترام، کتنی عظمت۔ یوں فرماتے ہیں، توجہ کرنا، جو ہاتھ میں نے کلمہ پڑھتے وقت حضور کے ہاتھ پہ رکھا تھا اس وقت سے لے کر دم نکلتے وقت شہادت کے وقت تک میں نے وہ ہاتھ اپنے استنجے کی جگہ نہیں لگنے دیا، ساری عمر میں
اس ہاتھ کا احترام کیا جو ہاتھ سرکار کے ہاتھ پہ بیٹھ کے وقت رکھا تھا۔ آج ہم قرآن کا احترام نہیں کرتے، قرآن کی عظمت نہیں کرتے، قرآن کا اکرام نہیں کرتے، ادب اور احترام نہیں کرتے، اس کے اندر عظمتیں نہیں مانتے۔ اب تو لوگ بہت زیادہ ہوشیار ہو گئے۔ ہمارے یہاں ملتان میں دستور ہے لوگوں کا، عاشورے والے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو ماں باپ اپنے بڑوں کی قبر پہ مسور کی دال پھینکتے ہیں۔ اس باری پتہ کی کیتا دسیا تو کسی نے نہیں، پر میں الحمدللہ وہ نبی چ رہندا نا، میں ہی سیانا۔ مسری دی دال ہو گئی 20 روپے کلو۔ انہاں نے ماں پیو دی قبر تے چاولاں دا ٹوٹا سٹیا۔ او 2.5 روپے کلو، سارا نال ہی کم کر دیں سارے لوگ۔ اس لیے کہتا ہوں کہ عمل خود کرو، قبر کی تیاری خود کرو، پلسرات سے گزرنے کے لیے تیاری خود کرو، جہنم سے بچنے کے لیے تیاری خود کرو، جیسا کہ صحابہ کرام کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں ایک بات عرض کر کے پھر آگے سیرت کے عنوان کو چلاؤں۔ یہ تو وہ اللہ والے ہیں۔ ایک صحابی نے زمین خریدی، دوسرے صحابی نے زمین بیچی۔ جس نے خریدی تھی اس نے مکان بنانے کے لیے بنیاد کھودی، ساری ملتانی زبان چاندے نے ایرے کڈھے، دیوارا پان واسطے زمین کی کھدائی کیتی ہے۔ اندروں سونے دا بھریا ہویا مٹکا نکل آیا۔ ہوں جی سانو یہ جب موقع مل جاوے نا، اسا مزدوراں بھی نسا دے سو، سانو اج لاہور کام پی گیا، فجر گاہ ہے تساں متا یہ شریک نہ ہو جان، سانجی نہ بن جان۔ کوڑ مرے سو اج کتھائی ساڈے ماتم تھی گیا سے آج اونے بجنا ہے۔ یہ کالی کملی والے کا دیوانہ ہے۔ سونے کا بھرا ہوا مٹکا لے کر اپنے سر پہ رکھ کے اس کے پاس پہنچا جس سے زمین خریدی۔ کہنے لگا میں نے زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدا، یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا تیرا ہے، سنبھال اپنا، یہ تیرا ہے میرا نہیں ہے۔ وہ بھی تو سرکار کا دیوانہ تھا نا۔ کہنے لگا میں نے زمین میں سونے کا مٹکا دفن نہیں کیا، میرے باپ نے مجھے نہیں بتایا، میرے دادا نے مجھے نہیں بتایا، لہذا یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا ہے۔ کئی لوگ تمہیں ملیں گے جی صحابہ آپس میں بہت لڑتے سن اور بڑی غلطیاں کریں دے سن، انہوں آخیا کرو تو خود غلطی ہے، تو امام الانبیاء کی جماعت کا گلہ کیوں کرتا ہے؟ میں بھی مانتا ہوں کہ وہ لڑتے تھے، ارے میری تیری لڑائی یہ ہے، مکان میرا، زمین میری، دکان میری، عورت میری، اور صحابہ لڑ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا ہے، وہ کہتا ہے میرا نہیں تیرا ہے۔ فرق ہے لڑائی میں۔ وہ لڑتے لڑتے دونوں مدینے کے جج کے پاس پہنچے، وہ کہنے لگے جی اپنی بیماری میرے گلے پا رہا ہے، جب میرا ہے ہی نہیں میں کیوں لے لوں؟ دوسرا کہنے لگا جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے دوسرے کا حق میں نے پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا، میں کیوں لے لوں، میرا نہیں ہے۔ اب عدالت میں دونوں لڑ رہے ہیں، وہ کہتا حضور میرا نہیں ہے، دوسرا کہتا حضور میرا نہیں ہے۔ شکر ہے اتنے پاکستان کا کوئی جج نہ ہویا، نہ تو آخیا تو تساں دویاں دا نہیں نہ ساری کوٹھی تے پڑا دو۔ چلو تو دویاں دا نہیں تو یہ میرا ہے۔ جج بھی مدینے کا تھا، اللہ سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔
یہ بڑی ٹک ٹک ہے، مینو پتہ نہیں ٹیپ ریکارڈ میرے مگر کیوں لگ گیا، اور مولوی آندے نہیں ٹیپ نظر بھی نہیں آندے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ جج مدینے کا پوچھتا ہے تم دونوں بتاؤ اولاد کیا ہے؟ ایک نے کہا میرے پاس لڑکی ہے، دوسرے نے کہا میرے پاس لڑکا ہے۔ مدینے کا جج فیصلہ کرتا ہے تیری لڑکی اس کا لڑکا دونوں کی شادی کرو اور یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا اس جوڑے کے حوالے کر دو۔ کتنا بہترین فیصلہ ہے۔ تھوڑے وچوں کئیاں دے منہ وچ پانی تو آیا ہونا کہ اس ویلے میں ہوا اٹھے بابا سونے کا بھریا ہوا مٹکا آ کے کسیج کے لے آواں۔ سانو پرانی گل بھی اگر کوئی سنائی جاوے تو تم والی گل کرتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلیمہ لیے اپنے گھر پہنچی۔ قحط کا زمانہ، گھاس نہیں، پانی نہیں، بارش نہیں۔ اپنے خامند کو کہنے لگی ذرا بکری کے نیچے دیکھو، ایک دو دھار اگر مل جائیں میں اپنے محبوب کو پلاؤں گی۔ حلیمہ نے چھوٹا سا برتن دیا، خامد نے مانگا اور برتن لا اور برتن لا۔ حلیمہ کے گھر کے سارے برتن مک گئے، بکری کے نیچے دودھ ختم نہیں۔ سارے گھر برتن بھر گئے حلیمہ کے۔ ہمسایہ عورتیں کہتی ہیں اپنے آدمیوں کو بکری وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی چرتی ہے، تم پانی وہاں پلایا کرو جہاں حلیمہ کی پیتی ہیں۔ انہیں یہ پتا نہیں یہ گھاس اور پانی کا اثر نہیں، یہ تو آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور بات عرض کر دوں، جنگ حنین ایک جنگ ہوا ہے، قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ قیدی بنے ہیں۔ صحابہ کرام کو نقصان تو بڑا پہنچا پر ان کو قید کر لیا۔ ان میں ایک عورت آئی قیدی، تو سارے خاندان والے اس لڑکی کو کہنے لگے تو جا سفارش کر سارے قبیلے کی، حضور کی خدمت میں تو جا۔ وہ لڑکی آئی اور آ کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی میری ایک سفارش مان جاؤ، میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ نے فرمایا میری بہن پیدا ہی نہیں ہوئی؟ فرمایا پیدائشی بہن نہیں، اس سے بھی زیادہ قریبی بہن ہوں، میں تیری رضائی بہن ہوں، دودھ شریک بہن ہوں۔ انہوں نے کہا بہن کیسی بن گئی؟ اللہ غنی، لمبی بات نہیں کرتا، کہنے لگی کالی کملی والے اور دلیل اور بات کیا یاد دلاؤں، میرے ہاتھ سونگ کر دیکھ لو، اگر آج بھی نبوت کی خوشبو آئے تو میں سچی۔ میں آپ کو گود کھلایا کرتی تھی، میرے ہاتھوں سے میرے ہاتھ پکڑ پکڑ کے سارا قبیلہ سونگتا ہے۔ شادیاں ہوتی ہے مجھے بلایا جاتا ہے، بلا کے لاؤ اس عورت کو جس کے ہاتھوں سے ایسی خوشبو آتی ہے جو اس جہان میں موجود نہیں۔ اور اگلی بات جو اس نے کہی وہ کمال کر دیا، کہنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک اور بات یاد دلاؤں؟ کہ دلاؤں کہ میرے یہاں کاندھے میں مونڈے میں نشان موجود ہے جہاں آپ نے چک مارا تھا۔ میں نے چک مارا کہ ہاں، کہ وہ کیسے؟ کہ میں بڑی ساری تھی، حلیمہ کے یہاں رہتی تھی، آپ کو گود کھلایا کرتی تھی، گود میں لیے کھڑی تھی میں نے شرک کی بات کر دی، میں نے شرک والی بات کر دی، میری گود میں ہوتے ہوتے میرے مونڈے میں چک مارا، اور نبی مصطفیٰ کو گود میں لے کر شرک کی بات کرتی ہے۔ جو نبی
ماں کی گود میں شرک برداشت نہیں کرتا، وہ نبی قیامت میں برداشت کرے گا؟ نہیں۔ پھر نگاہ نبوت سے صحابہ کرام کو رنگا ہے، اللہ غنی۔ پھر ان کو ایسا بنایا، ایک درس قائم کیا، ایک دارالعلوم قائم کیا، ایک کالج قائم کیا، ایک یونیورسٹی بنائی۔ اندازہ لگاؤ پشاور کے مسلمانوں اس یونیورسٹی کا کیا کہنا جس کا پرنسپل کالی کملی والا ہو؟ کیا کہنا اس کالج کا جس کا استاد معلم محمد مصطفیٰ ہو؟ اس درس کا کیا کہنا جس کا نصاب تعلیم آسمان سے آیا ہو؟ قرآن کریم جس کا نصاب تعلیم ہو؟ اور کیا کہنا اس درس کا جس کا پہلا طالب علم ابو بکر صدیق ہو، جس میں تعلیم پانے والے صحابہ کرام ہوں؟ اب اس درس کا امتحان کون لے؟ استاد محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور شاگرد صحابہ ہو، امتحان کون لے؟ اگر فرشتہ امتحان لے، فرمایا میرے محبوب کی توہین ہے، کوئی اور امتحان کیوں لے؟ ارشاد ہوا کہ او لوگوں، اگر میں امتحان نہیں لیتا تو قیامت تک کے لوگ یہ کہیں گے امتحان نہیں ہوا ورنہ فیل ہو جاتے۔ اس لیے اپنے محبوب کے شاگردوں کا میں خدا خود امتحان لینے آیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ، میں خدا نے امتحان لیا۔ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، نیتوں کا امتحان لیا، ارادوں کا امتحان لیا، پرہیزگاری ملی، میرا خوف ملا۔ الہی، پھر ان کو ڈویژن آپ نے کون سی دی؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ او میرے نبی کے دیوانوں، میرے نبی کے جانثاروں، میرے نبی کے یاروں، آؤ میری بخشش تمہارے لیے، میرا کرم تمہارے لیے، میری عطا تمہارے لیے، میرا لطف تمہارے لیے، میری مہربانی تمہارے لیے، میری جنت تمہارے لیے۔ او لوگوں، او ابو بکر صدیقی، او سارے صحابہ، جنت تمہارے لیے۔ اور اگلی بات سنو، فرمایا تم میرے لیے، میں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ زندہ باد۔ امام شافعی سبقت رحمت اللہ علیہ، حضرت ابن مبارک بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ صحابی کا کتنا بڑا درجہ ہے؟ تو یوں فرمایا ساری امت کے روزے، حج، زکوٰۃ، نماز ایک طرف رکھو، پوری امت کے صدقے، خیرات، عبادات، تہجد، اشراق، تسبیح، تحلیل، تلاوت، ساری امت کی ساری عبادت ایک پلے میں رکھو۔ اور نبی کا صحابی گھوڑے پہ سوار ہو کر جہاد کے راستے میں چلے، دوڑے، اور گھوڑے کے پیروں سے جو گرد اڑا اور گھوڑے کے ناک میں جا کے جم گیا، ناک کا پانی اور وہ گرد مل کر جو گد بن گیا، اللہ والے کہتے ہیں ساری امت کی عبادت صحابی کے گھوڑے کے ناک کے گرد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور صحابہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ جانثار ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ ہو کر پتھر کھائے، جنہوں نے نبی کے ساتھ درختوں کے پتے چبائے،
اور خدا گواہ ہے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں کہ آج اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کا آج کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ جان مال آل ساری قربانیاں صحابہ کرام نے دی۔ جنگ بدر کا جب اعلان ہوا، ایک مائی آئی مدینے کی، ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہنے لگی یا رسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی جاؤں گی میدان جہاد میں، لڑائی میں بھی جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا عورت کیا کرے گی؟ نے کہا نا، میرے آقا زخمیوں کو پانی پلاؤں گی، مرہم پٹی کروں گی۔ اجازت مل گئی، چلی گئی۔ میدان بدر میں جا کر کے آپ نے فرمایا میری پہرے داری کون کرے گا؟ میں جنت الفردوس کا وعدہ کرتا ہوں۔ 3 طرف مرد دوڑ کر آئے اور چوتھی طرف ام عمارہ عورت ہو کر تلوار لے کر آئی۔ میں پہرے داری کروں گی۔ اور علماء سے پوچھ لو کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مڑ مڑ کر ام عمارہ کی طرف دیکھتے تھے تو تلوار لے کر حاضر خدمت ہوئی، کہنے لگی میری طرف اس لیے دیکھ رہے ہو نا کہ میں عورت ذات ہوں، دشمن ادھر سے نہ آ جائے۔ کہتی آقا قیمہ بن جائے گا مگر میری طرف سے دشمن آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ 7 کافروں کو قتل کیا ام عمارہ نے، 13 زخم لگے بدن پہ، تلواروں کے زخم کھائے ام عمارہ نے۔ اس لیے پشاور کے مسلمانوں کہتا ہوں، کوئی عورت اپنی کوٹھی کا پہرا دے گی، کوئی بنگلے کا پہرا دے گی، کوئی اولاد کی پہرے داری کرے گی، کوئی سونے چاندی کا پہرا دے گی، کوئی دولت کا پہرا دے گی۔ ام عمارہ مبارک ہو، تو کالی کملی والے کی پہرے دار ہے۔ جنگ ختم ہو گیا، مدینے میں واپس آ گئی۔ سال کے بعد احد ہو گیا، جنگ احد، اور 13 زخموں نے اس مائی کو اتنا کمزور کر دیا۔ 90 سال تو عمر تھی، 90 سال عمر جب میدان بدر میں لڑی۔ ہاں آج تو 90 سال کا بندہ کھلو اٹھ کے اپنی پیروں متر لے تو چنگی گل ہے۔ 90 سال عمر، 13 زخم تلواروں کے، کمزور ہو گئی، نظر بھی کمزور ہو گئی۔ جب جنگ احد ہوا تو بیٹھی رو رہی ہے، یا اللہ میں آج بھی ٹھیک ہوتی تو اپنے آقا سے اجازت لے کر ضرور چلی جاتی۔ اس لیے سنا رہا ہوں، تم سارے دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، پیار ہے، عشق ہے، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں، لیکن خدا سے دعا کیا کرو اللہ امتحان نہ لے۔ ہاں ہاں، ورنہ محبت کی بات بہت جلدی کھل جاتی ہے۔ مدینہ پاک میں خبر اڑ گئی کہ سرکار کو شہید کر دیا گیا۔ 90 سال کی عمر والی مائی ام عمارہ رہ نہ سکی، سوٹی لے کر مدینے سے باہر نکل آئی۔ احد پہاڑ پہ چڑھنا چاہتی ہے، چڑھا نہیں جاتا، گھٹنے چھل گئے، کونیاں چھل گئی، تھوڑی کا سہارا دے کر چڑھنا چاہتی ہے، چڑھا نہیں جاتا۔ اوپر سے کوئی صحابی آیا، قافلہ آیا ایک، حفیظ کہتا ان کو کہنے لگی کہاں چل کر دکھاؤ، کہاں چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ او لوگو مجھے چڑھا دو، مجھے سہارا لگا دو، میں اپنے محبوب کے دیدار کو ترس گئی۔ بڑی مشکل سے چڑھی ہے۔
اور ایک بات عرض کروں، بڑا لطف آئے گا جب سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ عمارہ گرتی پڑتی پریشان ہوتی آ رہی ہے، تو دیدار کرانے کے لیے حضور خود تشریف لائے۔ اور جب سامنے آئے، تھر تھر کانپتی ہوئی کھڑی ہو گئی، دونوں ہاتھوں سے حضور کا دامن پکڑ کے کہتی ہے میرے آقا تیرا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا عمارہ تیرے کئی آدمی آج شہید ہو گئے، مجھے بڑا افسوس ہے۔ کہتی آقا آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی، او میرے آقا تیرا دیدار مل گیا، میرے دکھڑے ٹل گئے، میرے سارے غم غلط ہو گئے۔ اب دریائے کرم جوش میں ہے اور ہاتھ سے دامن پکڑے کھڑی ہے۔ تم اگر وہاں ہوتے اس وقت، میں ہوتا، خدا جانے کیا مانگتے۔ کہتی آقا ایک دعا فرماؤ۔ فرمایا کائے کی؟ کہتی کالی کملی والے دعا فرما دو اللہ مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ تساں حضرات حاجی غازی نمازی بیٹھے ہو، تساں بھی دعا کدے منگی ہے نماز دے بعد یا اللہ شہادت دی موت عطا فرما؟ اسا مولوی نہیں منگدے، سویر دی نماز پڑھ سو نا مولوی دے کول بہ کے تساں یہ دعا منگنی ہے یا اللہ ساڈے مولوی صاحب نو شہادت مل ونجے، چاٹ مارے گا منہ تک تیرے گھروں کھڑنا پہ۔ ہمارا کہتی آقا دعا فرماؤ اللہ پاک مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ کیوں؟ کہتی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اس لیے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جو میرے نام پہ دنیا میں ختم ہو گیا وہ مرا نہیں، وہ تو زندہ ہو جاتا ہے، بلّہ یا وہ زندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکابر نے ساری زندگی قربانیوں میں گزار دی۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، تقسیم سے پہلے انگریز گورنمنٹ ہے، ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے شاہ جی جیل میں چلے گئے۔ انتظامیہ پیسنے کے لیے گندم دیتی ہے، کنک دیتی ہے، بخاری صبح کو آٹا پیسا ہوا انتظامیہ کے حوالے کرتا ہے، پر جیل کی انتظامیہ کو شک ہے کہ بخاری چکی نہیں چلاتا۔ ایک دن پچھلی رات تھی، سپرنٹ جیل نے چھاپا مارا اور بخاری کی کوٹڑی کے قریب آ کے جھانک کے کیا دیکھتا ہے، عطا اللہ شاہ بخاری بیٹھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور چکی خود بخود چل رہی ہے۔ چکی خود بخود چل رہی ہے۔ سپرنٹ جیل کہنے لگا شاہ جی یہ کیا؟ فرمایا ہوتا کیا، میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے، میں اس کا کام کر رہا ہوں وہ میرا کام کر رہا ہے۔ یہ ہے ولی۔ کون سا ولی ہے جس کی ایک وقت کی نماز قضا ہوئی؟ تساں حضرات تو ہن ولایت دا معیار بھی ہور بنایا ہوا ہے، کرتے تو ننگا ادھا ولی، پجامے تو ننگا پکا ولی، جڑا بالکل رنگ دڑنگ پھردا ہوئے نا آخر جی یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔
کی نشانی ہے جو پہنچن دی؟ تو دیکھو نا اگاڑی پچھاڑی کھلی ہوئی ہے. اے ولایت نہیں، ولایت یہ ہے کہ جب ختم نبوت کی تاج پہ کوئی ظالم کمینہ ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، عطا اللہ شاہ بخاری میدان میں آتا ہے. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو برف کی سلی پہ لٹا دیا اور کہا گیا ختم نبوت کے مطالبے سے دستبردار ہو جاؤ. فرمایا جان کا سودا کر سکتا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کرتا. سارے یہ اللہ والے قرآن پہ جان دیتے تھے، مصطفیٰ کریم کے فرمان پہ جان دیتے تھے. سید مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ ایسا مقدروں والا جوان جس نے روز اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس محبوب کی حدیث پاک پڑھا. 18 برس تک وہ تنخواہ لے کر نہیں، مدینے کی گلیوں سے اہل مدینہ کے سبزیوں کے ترکاریوں کے چھلکے اٹھا کر شام کو پانی میں دھو کر انہیں چبا کر پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر ساری رات مولانا حسین احمد قرآن پڑھتا ہے. جتنی تکلیف آئے پرواہ نہیں. فتویٰ دے دیا ایک مرتبہ کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. خالق دین حال کراچی میں حضرت کو طلب کر لیا گیا اور انگریز جج نے پوچھا مولانا کیا آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ہماری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ ہوں اتھا جی تساں ہو یا میں ہوا تو فوراً آخوں گا تسی ساڈے فتوے دا مطلب ہی نہیں سمجھا. چکری ماروں گا فوراً چکر کاٹ جاتے. مگر وہ روز اقدس پہ 18 برس درس دینے والا جوان کہتا ہے فتویٰ دیا تھا، اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا. مولانا محمد علی جوہر نے جھک کر حضرت کے پیروں پہ ہاتھ رکھ دیے. انگریز کا ارادہ بڑا غلط ہے، کچھ نرمی کرو. انگریز نے کہا مولانا معلوم ہے اس فتوے کی سزا کیا ہے؟ فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے، بھگتنا میرا کام ہے. وہ کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے. مولانا مدنی نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھتے ہوئے فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا. اجی کفن تو آپ کو یہاں بھی کفن تو آپ کو یہاں بھی مل جاتا. فرمایا انگریز لانتی کا کفن پہن کر خدا کے یہاں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. ان لگا یہ سزا بہت بری دیں گے. فرمایا پرواہ نہیں، ہری حال ہے، بڑے بڑے حالات سے گزرے. کالے پانی میں جا کے دیکھو 14 میل میں قبرستان بنا ہوا ہے انگریز سے ٹکرانے والے علماء کا. یہ جو تم اخباروں میں پڑھتے ہو نا فلانا سر فلانا سر فلانا سر، انہاں دے ساری سر ہے، انہاں دے پیر کوئی نہیں. کیا خدمت کی ہے انہوں نے قوم کی، وطن کی، ملک کی. جو لیڈر بنتا ہے وہ 2 انگل آگے کی بات کرتا ہے. ابھی چند سالوں کی بات ہے، ہمارے پنجاب کا ایک وزیر بنا. پتہ نہیں وزیر بنتے ہی دماغ میں کیا ہو جاتا ہے. اب تک زندہ ہے، نام نہیں لیتا. ضلع بھاولپور کی ایک تحصیل ہے حاصل پور، وہاں گیا دورے پہ. دورے بڑے اٹھتے ہیں ان کو. وہاں کہنے لگا میں ان مولویوں کے پیٹ پھوڑ کر حلوہ نکال کے چھوڑوں گا. مولوی آج بڑے پہننے ہیں. میں ان مولویوں کا پیٹ پھوڑ کر حلوہ نکال کے چھوڑوں گا. وہ 2-4 دن کے بعد میں چلا گیا، مجھے بلا لیا وہاں.
تو مجھے بتایا کسی نے کہ تیار ہو جاؤ. میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ پیٹ پھوڑے گا تمہارے فلانا وزیر کہہ گیا. اور میں نے بھی تقریر میں کہہ دیا، میں نے کہا وزیر صاحب اگر ہمارا کھایا ہوا حلوہ ہی آپ کو نکالنا ہے تو پیٹ پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ صبح آپ تشریف لے آئے، ہم زیادہ پیش کر دیں گے. ان کو یہ بھی پتا نہیں رہتا کہ یہ بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ، مرد بن کے زندگی گزارو. خسروں والی زندگی کوئی زندگی ہے بھلا؟ مجاہد بنو، کفر کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے اور پاکستان کی عزت کو بچانے کے لیے ہر آدمی کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اس لیے کہ پاکستان ہم سب کا، کسی کے باپ کی جاگیر تو نہیں. تو میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ذکر کر رہا تھا کہ سرکار نے صحابہ کرام کو بھی رنگ دیا. ام عمارہ نے دعا کی درخواست کی تو حضرت نے دعا فرما دی. کسی دوسرے جنگ میں گئی ہے اور ڈاچی سے گر کر گردن ٹوٹ کر شہید ہو گئی ہے. ہوں تھوڑے وچوں حاجی جان گے نا، اللہ سارے نو زیارت کراوے. تساں بھی تجربہ کر لینا، جڑے ویلے تہاڈا کوئی اپنا عزیز رشتہ دار حج نو جاوے، تیرے گھروں کھانا مینوں اکثر بلا کے لے جاندے نے ساڈے ملتان، چھیکڑی دعا منگا کے. میں کہتا ہوں یا اللہ بیت اللہ کا ادب نصیب فرما، مدینے کا احترام نصیب فرما، وہاں کے ارکان اچھی طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. وہ لوگ ملتانی لوگ ہیں نا، تو میرے ول منہ کر کے آندا وہ پھولاں دے سیرے پائی کھڑا ہوندا نا، شالا یہ دعا مانگو شالا خیر نال والا. ابھی گیا نہیں ہے واپسی کی، پہلے دعا منگوا رہا ہے. وہ تو ایک ہی جوان تھا جو ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. یا اللہ تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ پاک نے ایسا نوازا، فرمایا میرے نبی کی دعا اور میری نبی کی دعا کے نتیجے اور ثمر، میں تجھے ایسی موت دوں گا. کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، خندق کی مٹی آئے گی، نبی کی مسجد آئے گی، سارا مدینہ آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جب عملی طور پر پکڑو گے تو ہمارے گھروں میں دین زندہ ہوگا، بستیوں میں دین زندہ ہوگا، ملک میں دین زندہ ہوگا. اور جب دین انگڑائی لے گا تو کفر مٹتا چلا جائے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سچا مسلمان پکا دیندار بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.